بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج بہت خوشی کی باتیں ہیں جو چائنا ڈیلی میں ایک مضمون چھپا ہے، اور اس مضمون میں جو کچھ لکھا گیا ہے عمران خان کے متعلق کہ کم از کم 2028 تک عمران خان کنٹینیو کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ کو معلوم ہے انسان کی عمر پر، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ ہے۔ لیکن جو حالات ابھی نظر آ رہے ہیں، تو جو کچھ ہم اپوزیشن کی طرف سے یا میڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، جس طرح کمزوری دکھائی جا رہی ہے عمران خان کی، تو یہ بالکل اس کے برعکس ہے، یعنی انتہائی زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ اس کی آگے جا کر اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسری بات کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے جو فیصل واوڈا کو نااہل کیا ہے اور ایک اور شخص کو، اور اس کے جو ممبران ہیں اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں حکومت جانا چاہتی ہے، اور آرٹیکل 215 اور 209 کی شکل میں یہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشنر، ان کو گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں ہیں۔ تو آج کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ تقریباً انتہائی خوشی کی باتیں ہیں موجودہ جو سپورٹر ہے پی ٹی آئی کے اور جو عمران خان کے سپورٹر ہے ان کے لیے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں چائنا کی جو اخبار نے لکھا ہے عمران خان کے متعلق کہ چائنا کا جو سیکیورٹی ڈیپتھ ہے وہ پاکستان ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور پہلے سے یہ سب معلوم تھا، لیکن جو لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے تو شاید ان کو نہیں معلوم تھا، تو وہ انہوں نے بالکل اس کا ایک یعنی بہت ڈیپ طریقے سے جو تجزیہ کیا ہے، اور پاکستان کے حالات کو بھی سامنے رکھا ہے، پاکستان کی مشکلات کو بھی سامنے رکھا ہے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس بہت طویل بحث کی ہے اس اخبار نے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے، تو ان میں اگر کوئی کریڈیبل انسان ہے جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے تو وہ ایک عمران خان ہے۔ باقی اپوزیشن کے متعلق ان کو پہلے سے وہ جانتے ہیں سب کچھ، جس طرح ہمارا خیال ہے کہ مطلب دنیا ہمارے خلاف کو متعلق کوئی جانتی نہیں ہے، تو یہ خام خیالی ہے۔ دنیا کو سب کچھ معلوم ہے کہ ہماری ان لیڈروں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، اسی طرح ان کو بھی معلوم ہے۔ تو اس وقت جو سیکیورٹی ڈیپتھ کی میں نے بات کی ہے، اس کا بہت بڑا دار و مدار ہے پاکستان پر چائنا کا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ طوطے میں ہاتھی کی جانتی، تو یہی کچھ ہے پاکستان اور چائنا کے متعلق۔ تو چائنا نے یہ مضبوط فیصلہ کیا ہے، اور اگر آپ نے چائنا کا دورہ دیکھا ہو عمران خان کا یہاں پاکستان میں، تو میڈیا نے جو بکواس کی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن حقیقت میں اتنا کامیاب دورہ آج تک کسی پرائم منسٹر کا چائنا کا کم از کم نہیں ہوا، اور اتنی ضرورت بھی اس وقت نہیں تھی پاکستان کی، جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید اہمیت بڑھتی رہی ہے پاکستان کی۔ تو اس وقت جو اہمیت ہے چائنا کے لیے پاکستان کی، وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہماری سوچوں سے کہیں دور ہے، کیونکہ قوموں کی جو لیڈر ہوتے ہیں وہ آنے والے 100 سال کا سوچتے ہیں، وہ صرف اپنے اقتدار کا نہیں سوچتے کہ 5 سالہ اقتدار کا۔ تو یہی چیز وہ چائنا کی ہے، اور چائنا کے بعد پھر عمران خان بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی لیڈرشپ کے تقاضے کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے اس ملک کے لیے۔ تو اسی لیے چائنا کا سارا دار و مدار اس وقت وہ عمران خان پر ہے، اور یہ جو 33 نکات پر سمجھوتا ہوا ہے چائنا میں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنے یعنی ٹیکنالوجیز ٹرانسفر کرنے تک کے معاملات پر دستخط ہو چکے ہیں۔ یعنی پہلے ہم جس کیمپ میں تھے ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت چائنا کی جو حقیقت میں سپر پاور بننا چاہتا ہے اور بن بھی گیا ہے، اور آئندہ کے لیے اس کے جو ان کے جو خیالات ہے کہ پاکستان میں ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے بلوچستان میں سب کچھ ہوا، آپ کے سامنے ہوا، خصوصاً اس وقت جس وقت چائنا کا دورہ شروع ہوا تھا وزیر اعظم کا۔ تو یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ مطلب صرف اندرونی خلفشار ہوتا ہے، یہ بیرونی دنیا، اس میں 4 ممالک شریک ہے اس گیم میں۔ تو یہ سب کچھ چائنا کو معلوم ہے، تو وہ انتہائی زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے، اور جو ہمارا پڑوسی دشمن ملک ہے اس پر ان کا الغار بھی اسی کی ایک طریقہ ہے کہ اس پر ادھر بھی انگیج کر کے کہ پاکستان کو اتنا موقع ملے کہ آئندہ کے لیے وہ ایک آئرن وال بن جائے۔ تو وہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو
پاکستان یہ سی پیک جو ہے یہ انتہا یعنی یہ چائنا کے لیے ریل کی ہڈی کا حیثیت رکھتا ہے. تو اس کو اتنا تیز کیا جائے گا کہ انشاءاللہ بہت تھوڑے عرصے میں یہ مکمل بھی ہو جائے گا. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ یہ آج اپوزیشن کا جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کے چہروں کو ذرا دیکھے کہ وہ جو میٹنگ کے بعد ان کے چہروں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ تو بالکل اندر سے ختم ہو چکے ہیں. اور آخر میں ان کا بیان کیا آیا اور اتنے میڈیا نے کتنا بڑا طوفان برپا کیا چائے کے پیالی میں. تو وہ سب کچھ ان کے چہروں سے نظر آ گیا کہ یہ نہ عمران خان کو ہٹا سکتے ہیں نہ ہلا سکتے ہیں. اور جو پروگرام ان کا ہے ابھی قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ہٹانے کا، تو ایک ہی وہ ان کا امید رہ گیا ہے کیونکہ یہ خفیہ بیلٹ سے ہوتا ہے. تو خفیہ بیلٹ میں تو پہلے جو یوسف رضا گیلانی کی جو جیت ہوئی تھی سینٹ میں، تو قومی اسمبلی کے جو 16 ارکان کو خریدا گیا تھا وہ بھی سب کچھ اب معلوم ہے، حکومت کو معلوم ہے، ایک ایک کا نام معلوم ہے. تو اس وقت وہ کچھ نہیں ہوگا اگر یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آتے ہیں اسپیکر کے خلاف، کیونکہ اسپیکر کے خلاف لائیں گے تو حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں لیکن وزیر اعظم کو نہیں ہلا سکتے. تو یہ اربوں روپے خرچ کریں گے یہ دو خاندان. آپ کو معلوم ہے کون ہے دو خاندان، شریف خاندان اور زرداری خاندان، کیونکہ ان کے سروائیول کا ابھی یعنی اس کا بالکل آخری وہ ہے، وہ ختم ہو چکے ہیں اس وقت. یہ صرف آخری جو اس طرح وہ بلبلہ پھٹتا ہے آخر میں وہی چیز ہے یہ دو پارٹیاں. تو کوشش کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں قومی اسمبلی کی اسپیکر کے خلاف، لیکن کامیابی نہیں ہوگی. جیسے پہلے ہوا تھا یوسف رضا گیلانی کہ اب ایسے نہیں ہوگا. اب سب کے متعلق معلوم ہے اور اب ان ایم این ایس کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ابھی جب اتنے بڑے فیصلے ہو چکے ہیں انٹرنیشنل لیول پر کہ اس آدمی کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، تو اگر ہم ان کو ووٹ دیں گے تو ہمارے ہاتھ آئے گا کیا. یعنی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں میں ان کے متعلق اتحادی کدھر بھی نہیں جائیں گے. میں نے پہلے بھی کتنی بھی لاگ میں کہا کہ یہ لوگ ان کی اتنی بس ہے نہیں کہ یہ موجودہ حکومت کو چھوڑ کے اپنی مرضی کریں، ان کی مرضی نہیں چلے گی. میں نے یہاں تک آپ کو کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو، یہ دکھا دیں. خاکاپ لیگ والے ہیں، ایم کے ایم ہے، باپ پارٹی ہے، پی ڈی ایم ہے، یہ جو دوسرا ہے سندھ محاذ جو ہے یعنی کہ جی ڈی اے، تو یہ لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے. یہ اسی پرانے تنخواہ پہ ہی کام کریں گے اور یہ رہیں گے موجودہ حکومت کے ساتھ. یہ صرف اپنے لوگوں کو ریلیونس رکھنے کے لیے یہ سب کچھ حربے استعمال کر رہے ہیں. یہ ان کو رہنا ہے 2023 تک، دسمبر تک انہوں نے اس حکومت کا ساتھ دینا ہے. اس کا دل چاہے نہ چاہے یہ دیں گے. تو باقی کاف والے تو آخر الیکشن بھی لڑیں گے نا پنجاب میں، اور وہ الیکشن وہ پہ کیسے لڑیں گے؟ کیا وہ نون کا مقابلہ کر سکتے ہیں اکیلے پی ٹی آئی کے بغیر؟ تو ان کو تو یہی بھی سوچنا ہوگا. صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس طرح بلیک میلنگ کے طریقے اپنائیں گے. تو یہ جو ان کے پاس اس وقت جو 3 سیٹیں انہوں نے قومی اسمبلی کی جیتی تھی اور 2 ان کو ریزرو میں ملے ہیں، تو یہ تو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے. تو ان کو تو یہ بھی دیکھنا ہے. اور نون والے جو ان کے لیے دل میں قدور رکھتے ہیں وہ بھی ان کو معلوم ہے. یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس وقت یہ پیارے ہو گئے ان کو. کوئی پیارے نہیں، ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی پرویز الہی اور شہباز شریف کی، لیکن ہوگا کچھ نہیں. اسی تنخواہ پہ ہی کام کریں گے یا جتنی بھی اتحادی ہے. تو کبھی کبھی تو انسان کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ بھائی ایسے ایسے ہو رہا ہے اور شاید اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اشارہ ہے. لیکن کہنا پڑتا ہے جو کچھ انسان کو سامنے نظر آتا ہے وہ کہنا بھی پڑتا ہے، لیکن وہ کہنا غلط تھا ہمارا. اس وقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تو کوئی اس قسم کی بات نہیں ہو سکتی کہ موجودہ حکومت کو یہ گھر بیچ سکی یا ان میں اتنی طاقت ہوگی کہ یہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو یہ کہتے ہیں اشارے کرتے ہیں کہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی اس کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سب کی مجبوری ہے، کوئی بھی ہو پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ہو، سب کی مجبوری ہے عمران خان اس وقت. کیونکہ جس کیمپ میں ہم پہلے تھے، یعنی امریکن کیمپ کی بات میں کرتا ہوں، اب ہم اس کیمپ سے نکل چکے ہیں. اور اس کے نکلنے کے لیے اس قسم کی آدمی کی ضرورت تھی، یعنی عمران خان جیسی. یہ ہر ایک کا کام ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہر کام کے لیے کچھ لوگ منتخب کرتا ہے. تو اب عمران خان کے علاوہ کوئی یہ کام کر نہیں سکتا تھا. وہ تو مکمل اس کے انٹرویو آپ لوگوں نے کل دیکھ لیا کہ اس نے کیا کچھ کہا ہے انٹرویو میں.
اور یعنی اس قسم کا کبھی وزیر اعظم پاکستان کا کہہ سکتا تھا ایسی باتیں، یعنی اتنے بڑے طاقت کے خلاف جس کی وجہ سے ہمارا بہت کل چلتا رہا، یعنی فار دا ٹائم بھی وہ ہمیں تھوڑے سے مطلب اسپرین کی ٹیبلٹس دے کر اب یعنی ہماری یہ حالت ہماری لیڈروں نے بنائی ہوئی تھی، لیکن اب تو وہ منتیں کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم آپ کو دے سکتے ہیں وہ چائنا نہیں دے سکتا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اور پھر بھی وزیر اعظم کہتا ہے کہ نہیں جی ہم چائنا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا چائنا یہ چاہے گا کہ اس عمران خان کی شکل میں ملک میں ڈسٹربنس ہو؟ کبھی نہیں چاہے گا۔ اور پھر عمران خان ایسا شخص ہے کہ اس کو اقتدار سے رخصت کریں گے تو وہ گھر بیٹھ جائے گا، اس سے کوئی 2 دن بھی حکومت نہیں کر سکے گا۔ یعنی میں بار بار جب بات کرتا ہوں کہ عمران خان سے لوگوں کی شکایتیں ہو سکتی ہیں، لیکن عمران خان سے نفرت کوئی نہیں کرتا، سب اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کے لیے جان دینے کو تیار ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ پاکستان کے جتنے مقتدر لوگ بھی ہیں ان کو بھی یہ سارا کچھ معلوم ہے، اس لیے عمران خان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، ورنہ اس نے 3 میجارٹی میں عمران خان کو گھر بھیجنا کون سا مشکل ہے؟ اور پھر ان 2 خاندانوں کے پاس جتنا دولت ہے وہ تو 2 ارب بھی دے سکتے ایک مہینے کو، لیکن ان کا اختیار اس وقت ان کے یہ کر نہیں سکتے، یعنی ان کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے۔ وہ اس طرح اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے، اور عدم اعتماد اس لیے لائیں گے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ تو خفیہ بیلٹ ہوگا، تو اس میں تو ہم لوگوں کو خرید لیں گے جیسے اس وقت خریدا تھا یوسف رضا گیلانی کی، لیکن وہ چیز اب چل نہیں سکتا۔ یہ پیسے بھی دے دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جو لوگ بک چکے ہیں ان کا پتہ چل چکا ہے اس وقت، اس دفعہ وہ بکنے والے نہیں ہیں، وہ جو چاہیں گے لیکن وہ بک نہیں سکیں گے، وہ کر نہیں سکیں گے، کیونکہ جب حکومت کے کوئی اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہوتی، حکومت کے اپنے کان اور آنکھیں ہوتی ہیں، سب کچھ معلوم ہے۔ تو اس وقت یہ کہنا کہ عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف، پہلے تو وزیر اعظم کے خلاف لا رہے تھے، اب بھی کہتے ہیں کہ ہم لا رہے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں لا سکیں گے، ان کو معلوم ہے کہ ہم یعنی سینٹ میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ منی بل میں، تو اس کے بعد یہ کیسے قومی اسمبلی میں جب ان کی حکومت کی اکثریت ہے یہ کیسے لے کے آئیں گے اور کیسے یہ کامیاب ہوں گے؟ اور ان کے چہروں سے پردہ اٹھ چکا ہے، اور دنیا کو بھی معلوم ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کی قائدانہ صلاحیت کتنی ہے، صرف کرپشن کو جانتے ہیں، یہ ملک کے استحکام اور ملک کے مفادات کو تو جانتے نہیں ہیں، تو اس لیے کون ان کا ساتھ دے گا اور کون ان کو یعنی ان کی ہیلپ کرے گا؟ تو ایسے پاگل تو کوئی ہے نہیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ کی بھی مجبوری عمران خان ہے، سب سے بڑی مجبوری عمران خان ہے، ان کے پاس کون سا فیس ہے عمران خان کے علاوہ؟ وہ تب دیکھا جائے گا جب کوئی فیس آئے گا، اور عمران خان سے بہتر آدمی تو اس ملک میں اس طرح ہونا بہت مشکل ہے۔ اور بس یہی تو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جس شخص کو منتخب کیا جاتا ہے تو اس سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں۔ اس وقت اس شخص نے جو کام کیے ہیں تو وہ آنے والے وقت میں اس کا پتہ چلے گا کہ پاکستان کو کتنا بدلا دیا ہے اس شخص نے، وہ خارجہ پالیسی ہو، داخلی پالیسی ہو، اور اتنا یلغار بھی ہو ایک ملک پر، جو کچھ آپ لوگوں نے بلوچستان میں دیکھ لیا، یعنی اسٹیبلٹی کے دشمن جو ہے پاکستان کے، اور پاکستان کو دولخ کرنے والے طاقتیں جو ہیں کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شخص جو موجود ہے، اس شخص کی موجودگی میں یہ اس قسم کے بلاک میں چلا گیا ہے کہ اب اس کے ساتھ کچھ ہونا بہت مشکل ہے۔ اور اب چائنا کو ذرا چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو ہمارا اور ان کا ریڑھ کی ہڈی کا ساتھ ہے، لیکن اب جو رشیا کی بات ہے تو آپ ذرا دیکھ لیجیے، جو عمران خان کا دورہ ہوگا، تو جو دورہ 1968 میں ہوا تھا امریکہ کا، ایوب خان کا جو دورہ، اور جس طرح استقبال ہوا تھا، دنیا آج تک اس کو نہیں بھولی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ماسکو میں عمران خان کا جو استقبال ہوگا وہ بھی دنیا دیکھ لے گی، اور جو معاہدے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو مکمل یعنی ابھی وہ گرم پانیوں تک پہنچنے کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا، وہ گرم پانیوں تک پہلے تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یعنی 2 لخت ہو گیا روس، اور اب دوبارہ وہ اتنی بڑی پاور میں آ گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے لے کر پاکستان اور افغانستان سے لے کر یوکرین تک پورا نقشہ بدل چکا ہے، اور اب اس وقت پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ 2 ایٹمی قوتیں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور چائنا تو ہے ہی ہے، لیکن رشیا بھی کڑا ہے بہت مضبوط طریقے سے، اور بہت بڑے بڑے منصوبے پاکستان میں شروع ہونے والے ہیں رشیا کی وجہ سے۔ چائنا تو ہے ہی، لیکن ادھر سے بہت بڑے تو اب اس کو خراب کرنا، اس شخص کو ڈیریل کرنا، اب یہ کسی کی بس میں نہیں رہا، اور یہ بہت ضروری باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اب آتے ہیں ذرا بات کرتے ہیں
کہ پی ڈی ایم یہ جو کچھ کری صرف اپنی ریلیونس شو کرنے کے لیے. ان کو پتہ ہے کہ ہم ابھی ختم ہو چکے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب جو طریقہ کار تھا اس کا پی ڈی ایم کا, وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, اس کے جو خیالات تھے. اب بات کرتے ہیں جو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے, یہ جس طرح انہوں نے نااہل کیا ہے فیصل واوڈا کو, اور وہ دوسرا جو میں نام بھول گیا ہوں ان کو, تو یہ کیس ابھی جانے والا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, کیونکہ یہ مس کنڈکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کس قسم کا مس کنڈکٹ کیا ہے. یعنی 10 کا الیکشن شروع ہو کر اب یہ سب کچھ رکھا جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے. تو انہوں نے تو جانا ہے, یہ جو 2 ممبر جو موجود ہے الیکشن کمیشن کے, انہوں نے تو گھر جانا ہے, اور اس کی پر ریفرنس تیار ہو رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات یہاں خوشی کی بتانا چاہتا ہوں کہ فیصل واوڈا دوبارہ اپنی سیٹ پر واپس آئے گا سپریم کورٹ کی طرف سے, کیونکہ یہ جو اس کے ڈوئل نیشنلٹی کی بات ہے تو وہ اس طرح نہیں ہے. اس نے پروسیس ان کا سلو تھا امریکہ, یعنی اس نے اپلیکیشن پہلے دیا تھا کہ میری نیشنلٹی ختم کر دیں, لیکن اس وقت یہ ٹیکنیکل پوائنٹس پر انہوں نے اس کو نااہل کیا ہے, اور یہ اس طرح کر نہیں سکتے. یہ ان کے سر پڑے گا, الیکشن کمیشن کے سر یہ سب کچھ پڑنے والا ہے. اور اب یہ تو ادھر یعنی پیدا ہوا تھا, اس نے تو نیشنلٹی خود حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ بہت بڑا فرق ہے کہ کوئی آدمی یعنی ڈوئل نیشنل بنتا ہے, بالغ آدمی جا کے وہ حاصل کرتا ہے نیشنلٹی کسی ملک کی. یہاں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. یہاں تو یہ تو ادھر کا یعنی برتھ پلیس ہے امریکہ, تو اس میں اس طرح اس کو نااہل کرنا, یہ ان کے یعنی آرٹیکل 215 کو سب آرٹیکل 3 کو پڑھا جائے آرٹیکل 209 کے ساتھ, تو اس میں ان کے اختیارات جو ہے اور ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے. تو اب یہ ہونے والا ہے اور جلد ہو جائے گا. اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا کردار ہے, یہ تو آلریڈی یہ نہیں کہ ان عدالتوں کو پتہ نہیں ہوتا, ان ججوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص جو ایک عوامی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے, یعنی اس کا کیا یہ جو سیٹ ہے اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپوزیشن کا چیف الیکشن کمشنر ہو. تو اس نے تو رہنا نہیں ہے. یہ 2 چیزیں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر بھی نہیں رہے گا, اور انشاءاللہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی چیف جسٹس نہیں بنیں گے. اور یہ کچھ چیزیں جو رہ گئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. دیکھیں, جو موجودہ لاہٹ ہے اپوزیشن کا, یہ تو پہلے اپنے کیسز سے نکل نہیں سکتی. جو شریف خاندان کی ہم بات کر لیتے ہیں, شریف خاندان تو کبھی اپنے کیسوں سے نکلے گا نہیں. بہت کچھ اوبلائج کرنے کی کوشش ہوگی, اسلام آباد ہائی کورٹ سے, لاہور ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ میں ان کے کچھ ججز, لیکن کب تک یہ بوجھ اٹھایا جائے گا ان کا, یہ نہیں اٹھا سکیں گے. یہ جو ہماری عدالتیں ہیں ان کا بوجھ اٹھا بھی نہیں سکیں گے, کیونکہ اور بھی بڑے کچھ آنے والا ہے ان کے خلاف. جو موجودہ ان کے خلاف ہے اس سے یہ نہیں نکل سکتے. کوئی یعنی باوصول شخص ان کو کیسے ریلیف دے گا؟ یعنی ایک وہ شخص دے سکتا ہے کہ جس کا کوئی ایمان بھی نہ ہو, پاکستان سے کوئی ان کی ہمدردی نہ ہو, تو وہ آدمی تو کوشش کرے گا ان کو ریلیف دینے کے لیے کہ سیلف انٹرسٹ کے لیے. لیکن جو ایک صحیح انسان ہوگا وہ کیسے ان 2 خاندانوں کو ریلیف کیسے دے گا؟ کیا یہ جو شہباز شریف کے کیسز ہیں 16 ارب جو ثابت ہو چکا ہے منی لانڈرنگ, FIA کا جو کیس ہے, اس سے وہ بچ سکے گا؟ 18 تاریخ کو پتہ چل جائے گا. اس پہ فرد جرم بھی عائد ہوگا, انشاءاللہ یہ جیل بھی جائے گا. اس طرح اس کا بیٹا بھی جیل جائے گا. باقی کون رہ جائے گا؟ مریم کے لیے جال تیار ہے, باپ تو اس کا آ نہیں سکتا. پھر کون ہوگا؟ جنید صفدر. کیا یہ اتنا بد نصیب قوم ہے کہ یہ بچوں کے ہاتھوں ان کی زندگی رہے گی؟ کدھر سے بلواول ہوگا, وہ بھی موریثیت میں کسی کا بچہ, پتہ نہیں کیا چیز ہے. اور اب اس یہ جنید صفدر, یہ چیزیں مزید چلنے والے نہیں ہیں. اب جو چلنے والا چیز ہے وہ ایک عمران خان ہے, اور وہ چلے گا انشاءاللہ, اور اس ملک کو بھی لے کے آگے جائے گا. اور دنیا کی برادری میں پاکستان کا سر جتنا آج اونچا ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یہ اس شخص کی وجہ سے ہے, اور آئندہ اس سے بہت مضبوط ہوگا یہ ملک, اور اس کی عزت دنیا میں جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں جو اتنا بڑا سپر پاور بھی ہمارے پیروں میں آ کر کہتا ہے کہ پلیز ہمیں مت چھوڑیے.
تو یہ بہت سے لوگ اس طرح اس وقت جو 3-4 ممالک کر رہے ہیں، اس وقت میں نام لینا نہیں چاہتا، پالیسیوں کی بات ہوتی ہے اپنی حکومتوں کی، تو اس وجہ سے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے وہ کون ہے، تو وہ جو ڈیسٹیبلائزیشن کر رہے ہیں بلوچستان میں مزید نہیں کر سکیں گے، اور جو مقابلہ جاری ہے انشاءاللہ دیکھیے، یہ افواج پاکستان نے جس طرح دہشت گردی کو شکست دی ہے، دنیا میں کسی کا بھی یہ ریکارڈ نہیں ہو، آئندہ آپ دیکھتے رہیے، اور اس وقت چائنا آپ کے ساتھ مکمل یعنی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے، اور ان سب کو نیست و نابود کر دے گا، اور جو ہمارا دشمن پڑوسی ہے اس کی حالات بھی دیکھ لیں گے تھوڑے دنوں میں۔ تو انشاءاللہ جو کچھ میں نے آپ کو کہا ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں میری بات شاید آ چکی ہو، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ جتنا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں روز ڈرامہ بازی میڈیا کی، اور یہ اپوزیشن PDM کی شکل میں، ان تیلوں میں کوئی تیل نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی آپ کا وزیر اعظم ہے انشاءاللہ۔ یہ الیکشن سے 7-8 مہینے پہلے آپ دیکھ لیں گے اس ملک میں مہنگائی بھی اس ملک میں ختم ہو جائے گی، اور وہ مسئلہ ہے کیا ہے عمران خان کا، تو مہنگائی کا مسئلہ ہے، وہ تو پوری عالمی مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ کیوں ختم ہوگا وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تو لوگوں کی جو گلے شکوے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اگر جتنا بھی چیف الیکشن کمشنر چاہے کہ ورسیز پاکستانیوں کا ووٹ استعمال نہ، وہ بھی استعمال ہوگا، اور الیکٹرانک ووٹنگ بھی ہوگا، تو پھر آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ شخصی 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس آئے گا۔ اب تک اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔